ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، اور پڑھتے رہو نماز کہ یہ قول خدا ہے۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العزت کا کروڑا احسان مالک رب لم یزل نے ایک بار پھر جمعہ کریم کی بابرکت ساعتوں سے ہم سب کو نوازا۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین مجھے صرف واعظ و نصیحت تک نہ رکھے اور آپ کو صرف سننے تک نہ رکھے، مجھے اس واعظ و نصیحت پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں آپ کے لیے اللہ رسول کے فرامین لے کے آیا ہوں آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار جمعہ کریم کی بابرکت ساعتیں ہیں، اور ان ساعتوں میں آج ہم نے کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز کے متعلق سماعت کرنا ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں ہم نے خصوصی طور پر کفر اور ایمان کے درمیان میں جو چیز فرق کرتی ہے حدیث کی روح سے، قرآن کی روح سے، وہ چیز آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا کلام سماعت فرمائیے۔ رب العلا ارشاد فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اللہ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے اس جہنم میں گرایا، تمہیں کس چیز نے اس جہنم میں داخل کیا؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ سب یک زبان ہو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم دنیا میں رب العلا کی ساری نعمتیں ہمیں عطا تھیں، رب العلا کی خاص رحمتیں ہم پر شامل حال تھیں، پر ہم سے ایک بے وقوفی ہوئی، اے جنت میں جانے والوں تم تو جنت میں چلے گئے۔ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز کے قریب نہیں جاتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھنے کے قریب بالکل نہیں جاتے تھے۔ حضرات ذی وقار اس میں خاص طور پر بشارت ہے جنتیوں کے لیے اور خاص طور پر وعید ہے جہنمیوں کے لیے۔ جنتی تو جنت میں چلے جائیں گے، بڑی خوش قسمتی والی بات ہے، اور قسمت پر رشک کرنے والی بات ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جو جہنم میں چلے جائیں گے ان پر سخت افسوس ہو رہا ہوگا۔ اور یہاں پر بھی سخت افسوس کی بات ہے کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے۔ یہاں پہ رب العلا کی کلام پاک سے اگر 20 آیات بھی آپ کی گوش گزار کر دی جائیں تو پھر بھی کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں صرف اتنی بڑی لارعب کتاب میں صرف جو نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، نماز کے متعلق فرمایا ہے، وہ کم و بیش 700 مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اللہ ایک مرتبہ بھی فرما دیتا تو اس کا حکم سر آنکھوں پر سچ اور سچ کی تلقین تھا، لیکن رب العلا نے اس بات کی تلقین بارہا فرمائی، بار بار فرمائی، اور کم و بیش 700 مقامات پر رب العلا نے اپنی لارعب کتاب میں جس کام کے متعلق، جس عبادت کے متعلق ارشاد فرمایا وہ ہے نماز۔ اور یہ روزمرہ کی مسلمان پر رب العلا کی طرف سے 5 گانا نماز فرض ہے، چاہے کوئی مقیم ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی مریض ہے، کوئی ٹھیک ہے، کوئی گھر میں ہے، کوئی مسجد میں ہے، کوئی باہر ہے، کوئی اندر ہے، سب پر 5 گانا نماز اللہ رب العالمین نے فرض فرمائی ہے۔ کوئی ایسا مسلمان ایمان والا نہیں ہے جس پر رب العلا نے نماز کی چھٹی عطا فرمائی، الا ماشاء اللہ جو اس گہرائی میں مرض کو پہنچ چکا ہو کہ اس کو اپنا ہی پتہ نہ ہو۔ تو اب جس کو اپنا ہی پتہ نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو رخصت دی ہے کہ جب تک صحت کارآمد نہیں ہو جاتی تب تک نماز کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے تجھے رخصت ہے۔ لیکن حتیٰ کہ شریعت مطہرہ کہتی ہے نماز فرض ہے، اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے، اشاروں سے بھی پڑھنے کے لیے نماز فرض ہے۔ لیکن یہاں تو ہٹے کٹے پھر رہے ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، کہنے کو ایمان والے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب رب العالمین کی طرف سے کامیابی اور فلاح و کامرانی کی صدا آئے، جب مؤذن یہ کہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و کامرانی کی طرف، تو اس وقت کانوں سے بہرے ہو جاتے ہیں، اس وقت مؤذن کی بھی صدا نہیں سنتے۔ اور چلو مؤذن اس کو عام بندہ سمجھ لو، ایک عام مسلمان سمجھ لو، یارو اس چیز کو تو سمجھ لو کہ وہ مؤذن پیغام کس خدا بندے کریم کا دے رہا ہے، وہ مؤذن کس کی اجازت اور کس کی مشیت اور کس کی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ بحق زبان آپ سب بول اٹھیں گے وہ
کوئی اپنی زبان نہیں بول رہا، وہ بول رہا ہے تو رب کائنات کی زبان بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے تو رب کا پیغام دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے اس رب کی عبادت کرو جس نے چلنے کے لیے قدموں میں قوت عطا فرمائی، جس نے چھونے کے لیے ہاتھوں میں قوت عطا فرمائی، جس نے بولنے کے لیے زبان میں قوت عطا فرمائی، جس نے دیکھنے کے لیے آنکھوں میں بصارت عطا فرمائی، سننے کے لیے کانوں میں سماعت عطا فرمائی، وہ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے آؤ میرے بندو فلاح و کامیابی کی طرف، آؤ میرے بندو فلاح و کامرانی کی طرف، آؤ میرے بندو نماز کی طرف۔ اتنی ساری بشارتیں ہونے کے باوجود، اتنی ساری رحمتیں اور شفقتیں ہونے کے باوجود بندہ پھر بھی اس سے غفلت برتے، اس سے دوری اختیار کرے، تو یہ ناکامی اور نامرادی کی سب سے پہلی سیڑھی کا زینہ طے کرنا ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جس کی زندگی میں، جس کی لائف میں نماز نہیں ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، وہ بندہ خسارے والا ہے اور نامراد ہے، وہ بندہ مردود ہے، وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ رب کی بارگاہ میں جھکنے کے قابل نہیں ہے۔